شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ،
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم بادری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا سیدی احمد مختار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا آمینہ کا دل برو دلدار آ گیا آمینہ کا دل برو دلدار آ گیا کیوں بادری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر 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 رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا کیوں بادری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا عرصہ ہوا جدائی کو اب تو بلائیے 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 پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا کیوں بادری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا بیمار اپنے عشق کا مجھ کو بنائیے بیمار اپنے عشق کا مجھ کو بنائیے عرض لے کے در پہ میں سرکار آ گیا یہ عرض لے کے در پہ میں سرکار آ گیا کیوں بادری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا اور کاسا لیے امید کا سلطان دو جگہ کاسا لیے امید کا سلطان جو جہاں در پہ تمہارا طالب دیدار آ گیا در پہ تمہارا طالب دیدار آ گیا کیوں بادری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا اور خالی نہ لوٹا کوئی بھی دربار سے کبھی خالی نہ لوٹا کوئی بھی دربار سے کبھی خالی نہ لوٹا کوئی بھی دربار سے کبھی خالی نہ لوٹا کوئی بھی دربار
سے کبھی سلطان آیا یا کوئی نادان آ گیا، سلطان آیا یا کوئی نادان آ گیا، کیوں باری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، اور مجھ کو بھی اب تو شربت دیدار ہوتا، 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 کہ دم لبوں پہ یا شہ ابرار آ گیا، کہ دم لبوں پہ یا شہ ابرار آ گیا، کیوں باری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، اسی دن احمد مختار آ گیا، اے آسیوں اب توڑ کر قدموں میں جا پڑو، اے آسیوں اب توڑ کے قدموں میں جا پڑو، اے آسیوں اب توڑ کے قدموں میں جا پڑو، اے آسیوں اب توڑ کے قدموں میں جا پڑو، بے کسوں کا یاور و غمخوار آ گیا، او بے کسوں کا یاور و غمخوار آ گیا، کیوں باری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، اور عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، کیوں باری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، کیوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی
اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، بہار آ جاتی ہے، آقا کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم اجتماع ذکر و نعت میں جمع ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ الکبی النعمت الکبریٰ صفحہ 12 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں، اور اللہ کے ایک ولی نے یہ بشارت دی ہے کہ جو ادب و تعظیم کے ساتھ محفل میلاد میں حاضری دے اس کا ایمان انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج بڑی رات ہے، ہر طرف چراغاں ہی چراغاں، سبز سبز جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ عید کا سما ہے، بلکہ نہیں عید ہے، بلکہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ الحمدللہ ہم سب جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ محبوب رب العزت جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم خوشی منا رہے ہیں، اور یہ کام ہم نیا نہیں کر رہے، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ مکانات کو بھی سجاتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان نیک کاموں کی برکت سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے ما ثبت بالسنہ
کے صفحہ 290 پر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم جشن ولادت کی رات پانے اور اس کو منانے میں کامیاب ہوئے۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نام اربال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جشن ولادت منانا بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت مندوں کا حصہ ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عمل صرف وہی مقبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ بغیر اخلاص کے نمائشی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں جشن ولادت میں بھی اخلاص پیدا کرنے کی کوشش جاری رکھنی ہے اور شریعت کی پابندی ہرگز ترک نہیں کرنی۔ اب مثلا ساری رات کو جشن ولادت مناتے رہے اور معاذ اللہ نماز فجر جو ہے اس کی جماعت نکل گئی، یا معاذ اللہ سوئے رہ گئے اور نماز ہی قضا ہو گئی، تو پھر اس طرح جشن ولادت کیسے منایا جائے؟ اسی طرح جلوس میں تو شریک ہو گئے، لیکن جلوس میں جو نمازیں آتی ہیں، مثلا عصر کی نماز بیچ میں آتی ہے تو عصر کی نماز ہی معاذ اللہ قضا کر دی، تو پھر اس طرح جلوس کیسے کام کرے گا؟ یا مغرب کی نماز فوت ہو گئی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جلوس کے دوران بھی آپ کو یوں لگے کہ جلوس کا اختتام ہونے سے پہلے پہلے میری عصر نکل جائے گی کہ مجھے استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تو مہربانی کر کے دوران جلوس جو بھی مسجد قریب آئے اس میں آپ نماز کی ترکیب بنا لیجئے، پھر واپس جلوس میں شریک ہو جائے۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ جلوس کے اختتام پر عصر کی نماز پڑھنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، اختتام تک لگے رہیے۔ ذائع نصیب کے وضو سارا جلوس میں قائم رہے تاکہ عصر کی نماز آپ کی بآسانی ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی جلوس میں اور احتیاطیں کرنی چاہیے۔ مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ گھوڑا گاڑیاں اور اونٹ گاڑیاں جلوس میں لے آتے ہیں، بعض لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر بھی نکلتے ہیں، مگر باب المدینہ کی سڑکیں پکی ہیں۔ پکی سڑکوں پر یہ جانور جب لید گوبر کرتے ہیں تو جن بیچاروں کے پیر اس میں پڑتے ہوں گے، جن پر پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہوں گے، ان کو جو ٹینشن ہوتا ہوگا، وہ جو اونٹ اور گاڑی میں سوار ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ کتنوں کے بیچاروں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں گے اور وہ نمازوں سے شاید محروم رہ جاتے ہوں کہ گھر میلوں میل دور کوئی کنوینس تو ملنے سے رہا کہ وہ گھر جا کر اپنے کپڑے بدلی کرے، نہ ایسی جگہ وہ بیچارہ پاتا ہوگا کہ پاک کر سکے۔ تو اس لیے جہاں جہاں سے لوگ اونٹ اور گھوڑے گاڑیاں وغیرہ نکالتے ہیں ان کو آئیے آپ کا کام ہے، میں نے تو یہاں بول دیا، اس طرح کے لوگ تو یہاں ہوتے بھی نہیں ہوں گے، آپ ان کو سمجھائیے کہ جلوس کا تقدس برقرار رہے اور آپ کے گھوڑے گدھے جو ہیں یہ گندگی نہ پھیلائیں جلوس میں تاکہ لوگوں کے کپڑے پاک رہ سکیں۔ اسی طرح جلوس کے اندر بعض گاڑیاں یا ٹرکیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ لنگر جن سے لٹایا جاتا ہے۔ لنگر لٹانا اچھا کام ہے، لنگر لٹانا مانے لنگر بانٹنا، تقسیم کرنا، لیکن وہ اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، کبھی ہاتھ میں دیتے ہیں، کبھی
ایسی چیزیں اچھالتے ہیں کہ جو نیچے گرتی ہیں پھر وہ پھٹ جاتی ہیں. تو چھولے اور اس طرح کے بہت سارے اناج جو ہیں وہ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ سڑکوں پر لوگوں کے قدموں تلے روندے جاتے ہیں. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے تاکہ کسی کے پیٹ میں جائے اور اس کی بے حرمتی بھی نہ ہو. کہ جان بوجھ کر کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا گناہ ہے. اسی طرح جلوس میں اشتعال انگیز نعرہ بازی سے بھی گریز کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسے مقامات یا ایسی عبادت گاہیں آتی ہیں لوگوں کی کہ جہاں جلوس والے بعض جذباتی نوجوان مشتعل ہو جاتے ہیں اور جوش میں طرح طرح کے نعرے لگاتے ہیں. یہ بھی سن لے، وہ بھی سن لے، یہ ٹھا وہ ٹھا. اب یہ ٹھائیں ٹھائیں کرنے والے کو تو کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات بیچارے دوسرے جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. کبھی کوئی جذبات میں دور سے آ کر اسی طرح کا جو جلوس سے ناراض ہوتا ہے وہ پتھر پھینک دیتا ہے، کبھی ہوائی فائر کرتا ہے، یا کبھی جلوس پر وہ ڈائریکٹ فائرنگ کرتا ہے چھپ کر. وہ بچ کے نکل بھی جاتا ہے. لیکن اس سے نقصان جو ہے یہ ہمارے اپنے جلوس کا ہوتا ہے. بگدڑ مچتی ہے، جلوس منتشر ہو جاتا ہے اور شیطان کی عین آرزو ہے کہ جلوس منتشر ہو جائے. تو کوئی نادان ہی اپنی بارات کو خراب کر سکتا ہے. تو ہم اشتعال انگیز نعرہ بازی کر کے یہ بھی سن لے، وہ بھی سن لے، یہ ٹھا وہ ٹھا کہنے کے بجائے ہم اپنے مقدس نعرے جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے تہذیب کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ جب لگائیں گے تو دشمن کو اشتعال کم سے کم آئے گا. اشتعال تو اس کو آتا ہے، جس کا دل مریض ہوتا ہے اس کے سامنے یا رسول اللہ کہو تو وہ اس کے دل پہ کرنٹ تو لگتا ہے، یہ اس کے نصیب. لیکن پھر جب اشتعال انگیز نعرہ بازی ہم کرتے ہیں تو مزید وہ بفرتا ہے اور پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے. اب خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی پتھر کنکر آ بھی جائے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ پتھر کھانا تو سنت ہے، اسی پتھر کو اٹھا کر سامنے مارنا یہ سنت نہیں ہے. تو آپ برداشت کر لیں. اول تو موقع ہی نہ آنے دیں کوئی پتھر مارے. خدا نہ خدا کوئی پتھر مارے تو آپ اس کا جواب نہ دیں. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تو بات زیادہ بگڑے گی نہیں. اگر آپ جوش میں آ گئے تو وہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ آپ جوش میں آ جائیں. تو وہ ایک پتھر مار کے ہزاروں کو مشتعل کرے گا اور پھر توڑ پھوڑ. اور جو دشمن ہوتا ہے وہ تو ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے. وہ تو کیونکہ جو بھی پتھر مارے گا یا فائرنگ کرے گا وہ بھاگنے کا راستہ پہلے سے دیکھ کر آتا ہے کہ اس طرح میں بھاگ جاؤں گا، چھپ جاؤں. اور ایک دوسرے کا ہمارا اپنا نقصان اکثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے شیطان کی چالوں سے چوکنے رہیے اور اپنے جلوس کو پر امن رکھیے تاکہ انتظامیہ کے لیے بھی مسائل نہ ہوں، ہمارے عزیز وطن کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری مسجدوں کو بھی نقصان نہ پہنچے، ہمارے مدارس کو بھی نقصان نہ پہنچے اور پر امن طریقے سے ہمارا جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو. ہمارے جشن ولادت کے معاملے میں بعض لوگ غلط انداز بھی اختیار کرتے ہیں، جیسے گانے باجے کا سلسلہ رکھتے ہیں، موسیقی کی دھنیں بھی چلتی ہیں بعض جگہ. تو یاد رکھیے گانا باجا جو ہے وہ ویسے ہی حرام ہے اور ایسے مقدس دن میں تو اور بھی اس کی ہلاکت خیزیاں بڑھ جائیں گی. تو حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اے عاشقان رسول آپ غور فرمائیے، جس کا
ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، وہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کیسے ہم عاشق رسول ہیں کہ ہم ڈھول اور بانسریوں کو گلے لگا کر رکھتے ہیں؟ اب وہ ڈھول اور بانسری ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ٹی وی کے ذریعے ہم اس سے لطف اندوز ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اس سے سرور حاصل کریں، یا گانے کے کیسٹ لگا کر اس سے ہم حظ نفس پائیں، تو واقعی جو عاشقان رسول ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے کہ مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا، تو عاشقان رسول اپنے گھر میں کیسے ٹی وی رکھ سکتے ہیں اور کیسے فلمی گانے سن سکتے ہیں، کیسے موسیقی سن سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑا۔ آپ عاشقان رسول ہیں تو پھر ان گناہوں سے بھی توبہ کر لیجئے۔ مزید معلومات کے لیے میرا رسالہ گانے بازی کی ہولنا کیا ضرور پڑھیے اور اس کو تقسیم کیجئے، کیونکہ اس میں کچھ کفریہ اشعار کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ کئی اشعار ایسے رائج ہیں کہ جو کفریہ ہیں اور لوگ اس کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، تو جو معنی سمجھنے کے باوجود اس کو پڑھتا ہے اس پر تو کفر کا حکم لگے گا، جبکہ رضا اور رغبت سے پڑھ رہا ہے، اور اس کو دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا توبہ کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد۔ تو اس لیے مہربانی کر کے ان گانے بازوں سے اجتناب کیجیے۔ ٹی وی کی تباہ کاریاں، یہ بھی اسی طرح کا رسالہ ہے کہ گانے بازوں کی ہولناکیوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور مزید آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ٹی وی کی تباہ کاریاں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنی بری نحوست ہے کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پال رکھا ہے۔ کئی جگہ کان پھاڑ آواز میں بڑے بڑے اسپیکر لوگوں نے لگا رکھے ہیں جس میں نعتوں کی کیسٹیں چل رہی ہیں۔ مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، نعتوں کی آوازیں ہر طرف سے آتی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، آپ کو بھی مزہ آتا ہوگا، بڑا سرور آتا ہوگا۔ لیکن جب اس طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بیچارہ کینسر کا مریض ہوگا، ٹینشن کے مارے اس کو نیند آ نہیں رہی ہوگی اور نیند کی 2 گولیاں اس نے کھائی ہوں گی، اور وہ بیچارہ ہماری اس کان پھاڑ آواز کی وجہ سے کروٹیں بدل رہا ہوگا، تو آپ بتائیے کہ ایسی صورت میں ہمیں نعت شریف کی برکتیں کیسے حاصل ہوں؟ ہم پر رحمتوں کا نزول کس طرح ہوگا؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیسے خوش ہوں؟ یہ تو اس وقت اندازہ ہو سکتا ہے کسی کو کہ جب جیسے ہمیں خود 103 بخار آ جائے، درد کے مارے سر بھی پھٹ رہا ہو، اور برابر کے گھر پر کوئی عاشق رسول اپنے گھر پر جشن ولادت مناتے ہوئے اسپیکر لگا کر اس کا رخ بھی ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہو اور نعتیں بجا رہا ہو زور زور سے فل ساؤنڈ۔ آپ ایمانداری سے بجائیے اس وقت ہم پر کیا گزرے گی؟ تو ایذائے مسلم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بھلے سب بولتے ہیں کہ بجاؤ، زور سے بجاؤ، بہت مزہ آتا ہے، تو جو تندرست ہیں وہ تو بولیں گے، لیکن ایک بھی مریض کو تکلیف ہوئی تو ہم پھنس جائیں گے، ایک بھی ضعیف کو تکلیف ہوئی ہم پھنس جائیں گے۔ یا کوئی چھوٹا بچہ بیچارہ وہ اس آواز کی وجہ سے نہیں سو سکتا اور وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، بار بار چونک کر جاگ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی ماں کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اس کا بھی اندازہ لگائیے۔ میرے آقا، عاشقوں کے امام، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں قراءت میں طوال مفصل مستحب ہے، طویل قراءت کرنا، لمبی قراءت کرنا مستحب ہے، افضل ہے۔ تو ایک ایسی مسجد جہاں 1000 نمازی ہو، 1000 نمازی فجر میں، وقت بھی کافی ہو اور وقت امام بھی اچھا قاری
اور خوش الحان ہو، آواز بہت اچھی ہو، 1000 نمازی وہاں موجود ہو اور 999 نمازی کا مطالبہ ہو کہ لمبی قرات کرنا، وقت ہے، سب کچھ ہے، مستحب بھی یہی ہے کہ لمبی قرات کی جائے فجر میں، مگر امام کو پتا چل جائے کہ ایک اس میں ضعیف آدمی ہے یا مریض ہے یا ضرورت ہے اس کو کہ مختصر کیا جائے، تو اب اس معلوم ہو جانے کے بعد امام کا لمبی قراءت پڑھنا فجر میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یعنی وہی مستحب کام اب اس کے لیے حرام ہو گیا۔ 999 پسند کر رہے ہیں کہ لمبی قراءت ہو، ٹائم بھی ہے، مستحب بھی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں، مگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ مریض ہے یا وہ ضعیف ہے جو برداشت نہیں کر سکے گا، یا ضرورت ہے، مثلا اس کی ٹرین چھوٹنے والی ہے، کوئی بھی اس کی حاجت ہے، تو اب ایک مسلمان کی تکلیف کی وجہ سے امام کو لمبی قراءت کرنا حرام، اور یہ سنیوں کے امام کا فتویٰ، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ہم جو یہ اونچی اونچی آوازوں سے گلی گلی اسپیکر لگے ہوئے ہیں، کیا ان بلڈنگوں میں مریض نہیں رہتے ہوں گے؟ کیا ان بلڈنگوں میں کوئی بھی بوڑھا اور ضعیف نہیں ہوگا؟ کیا ان بلڈنگوں میں کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو آواز سے چونک پڑتا ہو؟ کیا ان بلڈنگوں میں کوئی بھی ڈپریشن یا ہائی بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوگا جس کو بیچارے کو نیند نہیں آتی ہوگی، جو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوگا اور صبح بیچارے کو کام دھندے پر بھی جانا پڑتا ہوگا؟ تو پھر آپ اتنی زور زور سے یہ نعتیں بجاتے ہیں، آپ اپنے اوپر غور فرمائیں کہ کیا آپ کو ثواب ملے گا اس کا؟ کیا یہی عشق رسول ہے آپ کا کہ نہ نماز پڑھنی ہے نہ نماز پڑھنے دینی ہے، نہ آرام کرنا ہے نہ کسی کو آرام کرنے دینا ہے، نہ خود سونا ہے نہ کسی کو سونے دینا ہے؟ ہم صحت مند ہیں تو بس ہم کو لگتا ہے کہ ہم بس سب صحیح ہیں۔ ان مریضوں کی آہیں اور سسکیاں، اونچی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنا تجربہ ہے۔ میری بلڈنگ میں ہمارا پڑوسی اسپیکر لٹکا کر زور سے گانے بجاتا تھا، اس کو سمجھایا جاتا لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ اب یقین مانے میں اتنا بے چین ہوتا تھا کہ کبھی کبھی مجھے رونا آ جاتا تھا، رو پڑتا تھا، میری بے بسی تھی، میری کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی سنتا نہیں تھا، وہ مانتا نہیں۔ اللہ اس کو معاف کرے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ بہرحال حقوق العباد تو تلف کیے اس نے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی سی بلڈنگ ہو، میں نے کوئی نام نہیں لیا، اشارہ نہیں کیا، میں ایک اپنا واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ تو اس طرح نہ جانے کتنے ہزاروں کو، چاہے وہ نعت شریف کی آواز ہو چاہے تلاوت کی آواز ہو، تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سفر مدینہ نصیب فرمائے، ہم سب کو سفر مدینہ نصیب فرمائے۔ تو بہار شریعت میں بھی آپ پڑھ لیجئے، بہار شریعت کے چھٹے حصے میں، یا انوار البشارہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس میں پڑھ لیجئے، اور انہی کتابوں کی برکت سے لکھی گئی کتاب رفیق الحرمین میں بھی پڑھ لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک اونچی آواز سے پڑھنا مرد کے لیے مستحب ہے، لیکن ساتھ میں شرط لگا دی گئی ہے جبکہ کوئی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایذاء مسلم کا ہر جگہ خیال رکھا گیا، ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو ایذا دیں، اس کو تکلیف دیں، زبردستی اس کا راستہ بند کر دیں، اس کو گزرنے نہ دیں۔ جیسے آج سجانے والے روڈوں پر اتنی سجاوٹیں کرتے ہیں زمین پر، اور دادا گیریاں کرتے ہیں، گاڑی والوں کو بیچاروں کو گزرنے نہیں دیتے، تو اس طرح ہم سے کون متاثر ہوگا؟ متاثر ہو یا نہ ہو، بدزن ہوں گے، ہمیں بددعائیں دیتے ہوں گے، کیا پتا طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا ہے، تو کبھی اس طرح کی بددعا سے بھی ہمارا کام بگڑ جاتا ہو۔ وہ بددعا دیں یا نہ دیں، حقوق عامہ کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ روڈ لوگوں کے چلنے کے لیے، لوگوں کو چلنے دیا جائے، ہم روک نہیں سکتے کسی کو، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو بہت سنبھل کر پھونک پھونک کر میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں قدم اٹھانا ہے۔ ہم جشن ولادت مناتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے، ہمیں اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم سنت اور شریعت کے مطابق
جب جشن ولادت منائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ایسی برکتیں حاصل ہوں گی کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو الحمدللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے۔ گھی کے دیے جلانا محاورہ ہے، یہ نہیں کہ آپ واقعی گھی کے کنستر لاؤ اور چندہ کر کے جلاؤ، نہیں، گھی کے دیے جلانے سے مراد یہ بہت زیادہ خوشی منانا، یعنی گھی کے دیے یا گھی کے چراغ جلانا۔ تو الحمدللہ ہمیں جشن ولادت پر بہت خوشی ہوتی ہے، خدا کی قسم بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ وہ جیسے کہ عرض کیا ہے، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آقا عطار آ گئے، تو چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ مگر یہ سارے کام اس طرح کرنا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، حقوق عامہ پامال نہ ہو، کسی طرح کا گناہ نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ بعض نادان جو ہیں جشن ولادت تو مناتے ہیں، روشنی بھی کرتے ہیں، مگر بجلی کی چوری کرتے ہیں، کنڈا لگا دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام، کنڈا نہیں لگانا چاہیے، بجلی کی چوری نہیں کرنی چاہیے، ناجائز ہے۔ بجلی لگانا، یہ روشنی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رجوع کریں، کوئی زیادہ چارج یہ لوگ نہیں کر رہے، جیسے کراچی باب المدینہ والے KESC سے رجوع کریں۔ بہت بڑے بڑے علاقوں کا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی کے 6,000 روپے 12 دن کے انہوں نے چارج لیا، کسی سے 3,000 روپے چارج لیا، تب لاکھوں روپے کی سجاوٹیں ہو رہی ہیں، تو یہ 2, 5, 10,000 میں پیچھے ہٹنا اور اس کے لیے بجلی کی چوری کرنا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ KESC والے بیچارے بولتے نہیں ہیں، اور اگر ہم دیں گے تو ان کی جیب میں جائے گا بھی نہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی افسر کہہ بھی دے KESC کا کہ یار لگاؤ میں بیٹھا ہوں، کوئی نہیں بولتا، وہ تو پہلے سے ہی بیٹھا رہے، بولتا کون ہے؟ کس کی مجال ہے جو بولے؟ کہ ساروں نے کنڈے لگائے ہوئے ہوں گے نہ، یعنی کتنوں نے کنڈے لگائے ہوں گے، کون کس کو بولتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم سے حساب لیا تو ہم دے نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بے حساب اپنے محبوب کے صدقے میں جشن ولادت کے طفیل ہمیں بخش دے کہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جتنے بھی کنڈے آج تک لگائے ہیں اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی، خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا، یہ ادا کرنے پڑیں گے پیسے، چاہے 20 برس پہلے لگایا تھا کنڈا۔ اس طرح گھروں پہ جو کنڈے لگاتے ہیں، فیکٹریوں پہ لگاتے ہیں، یہ سب گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے بچائے۔ یہ جشن ولادت کا چراغاں دیکھنے کے لیے عورتیں بہت نکلتی ہیں، عورتوں کو نکلنے کے مخصوص مواقع شریعت نے حد بندی کی ہوئی ہے ان کی۔ بات بات سے عورت گھر سے جو باہر نکلتی ہے یہ غلط ہے، تو عورتیں بالکل چراغاں دیکھنے کے لیے گھر سے باہر
نہ نکلا کریں. تو مہربانی کر کے اس برائی کو بھی ختم کریں. مرد اور عورت یہ جہاں جہاں زیادہ چراغاں ہوتا ہے وہاں بہت بری حالت ہوتی ہے. آپ سب کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا کہ کتنی بری حالت ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے اس کی بھی تحریک چلائیں کہ عورتیں گھر سے باہر چراغاں دیکھنے کے لیے نہ نکلا کریں. اپنے اپنے گھر میں جب اگر آپ کی چلتی ہے تو کوشش فرمائیں. میرا رسالہ صبح بہارا، اس میں یہ کنڈا لگانے کی ممانعت کا بھی میں نے لکھا ہوا ہے اور عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کا بھی لکھا ہوا ہے. تو جن گھروں میں دعوت اسلامی کا اثر و رسوخ ہے اور جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی سے متاثر ہیں ان کو انشاءاللہ میری تحریر آپ دکھا دیں گے تو امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 حروف کی نسبت سے 12 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے. اس کو بھی ضرور حاصل کیجئے اور خوب تقسیم کیجئے. اس میں بھی یہ مسائل لکھے ہوئے عورت کا اور کنڈے کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے، بیچاروں کو پتا نہیں ہے. جلوس میں جہاں آپ نیاز اور لنگر لوٹاتے ہیں وہاں اس طرح کے رسالے اور پمفلیٹ پر بھی کچھ رقم لگا دیں. مکتبۃ المدینہ کوئی کاروباری ادارہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے. اس سے یہ رسالے، مختلف رسالے، کیسٹیں وغیرہ خریدیں اور یہ بانٹیں. آپ اتنا اناج زمین پر بکھر جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. تو بے شک آپ یہ لنگر بھی نیاز بھی کریں، مگر تھوڑا جیسے آدھی نیاز کریں، آدھی رقم کی کیسٹیں، رسالے، پمفلیٹ یہ لے کر جلوس میں بانٹیں. آپ نہ جانے کتنوں کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ ہو جائے گا. تو بیپاری نقطہ دیکھیں کہ کس میں زیادہ فائدہ ہے، مگر نیاز بند نہ کریں کہ نیاز اہل سنت کا شعار ہے، یہ باقی رہنا چاہیے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آدھو آدھ کر دیں. ایک اور رسالہ میرا نعت خوان اور نذرانہ، بہت مفید رسالہ ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو نعت خوانی میں نوٹیں نچھاور کی جاتی ہیں اور نعت خوان بھی نوٹوں کے لالچ میں آ کر خوب ونس مور ہو جاتا ہے اور دوبارہ جھم جھم کے پڑھنے لگتا ہے. اور نعت خوانوں کو جو لفافے پیش کیے جاتے ہیں ان کے شرعی احکام یہ جانتے ہوئے کہ شاید بہت سارے نعت خوان میرے خلاف ہو جائیں، ہو سکتا ہے بہت سارے نوٹیں لٹانے والے ریاکار میرے مخالف ہو جائیں، عین ممکن ہے. پھر بھی یہ رسالہ منظر عام پر آیا ہے. میں نے اپنی طرف سے یہ حکم شرعی بیان نہیں کیا، میں نے میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتووں کی روشنی میں یہ پیش کیا ہے کہ نعت خوان کو اجرت لینا دینا ناجائز اور حرام ہے. میلاد شریف کی اجرت، نعت پڑھنے کی اجرت ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. فتاوی رضویہ شریف میں یہ فتاوی موجود ہے. نعت خوان اور نذرانہ آپ ہزاروں کی تعداد میں اس کو خریدیں اور تقسیم کریں تو جو حق قبول کرنے والے دل ہیں انشاءاللہ وہ گناہوں سے توبہ کر لیں گے. اور اگر کوئی ناراض ہوا بھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو تو غلط ہے. میں نے تو شریعت کا حکم بیان کیا اور ایک اللہ کے ولی اور عاشق رسول کی کتاب کا صفحہ نمبر وغیرہ سب کچھ دے دیا. اب اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ نفس کی بات ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے، نوٹیں ملتی ہیں تو نوٹیں بند ہوں گی تو دل تو جلے گا. ہاں البتہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی نعت خوان کو پتہ بھی نہیں، اس کو خواب میں بھی خبر نہیں ہے، نہ وہ نوٹوں کی نیت سے پڑھ رہا ہے، پیسے ہی پڑھ رہا ہے، اب آ کر کسی نے اس کو لاکھ روپے کے نوٹ دے دیے تو یہ لینا دینا جائز ہے. تو اس کی کیا صورتیں لینے دینے کی اور نچاور کرنے کی، یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں اس کتابچے میں جس کا نام ہے نعت خوان اور نذرانہ. مکتبۃ المدینہ سے پہلے یہ لے لیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو پہلے پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ حق کیا ہے. الحمدللہ میں نے صرف امت کی بہتری کے لیے باتیں پیش کی ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم پیسوں کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے ہم پڑھا کریں اور سنا کریں. اسی طرح ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے سرے ورق پر لکھا ہے 28 کلمات کفر.
کسی کی میت ہوتی ہے اس پر لوگ کفریات بکتے ہیں، عورتیں بہت کفریات بکتی ہیں، بعض اوقات پریشانی بہت زیادہ آ جاتی ہے، قرض داری ہو جاتی ہے، تب بھی لوگ کفریات بکتے ہیں۔ تو پریشانیوں اور غم کے مواقع پر بکے جانے والے 28 کفریات کی مثالیں اس میں لکھی ہیں، توبہ کا طریقہ لکھا ہے، نئے سرے سے نکاح کرنے کا طریقہ لکھا ہے، احتیاطی توبہ کرنے کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے۔ معلومات کا عظیم خزانہ اور ایمان کی حفاظت کا ہتھیار اور ایمان کی حفاظت کی دعا بھی اس میں دی ہوئی ہے۔ یہ تو ہزاروں کی تعداد میں 12ویں شریف کی نسبت سے 1200 خریدنے کی نیت کر لیں۔ خدا کی قسم میرا ایک پیسہ بھی اس میں ذاتی نفع نہیں ہے، یہ تو آخرت کی بہتریاں، آخرت کے سودے۔ تو آپ نیت کر لیجئے، حسب توفیق خرید فرمائے۔ 1200 نہیں خریدتے تو 112 خرید لیں، 12 ہی خرید لیں ہدیتاً، اور اس کو جلوس میں خوب بانٹیں۔ انشاءاللہ جلوس میں لوگوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ جمع ہی کرتے رہتے ہیں جو ملتا ہے۔ تو رسالہ بھی آپ کا شوق سے لیں گے اور جیب میں رکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ ان کی اصلاح ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مفت بانٹنا نہیں چاہتا تو بے شک مکتبۃ المدینہ سے ہول سیل میں خرید لیں، شاید کچھ نہ کچھ وہ ہو سکتا ہے رعایت بھی کر دیں، اور اس کو بیچے۔ اپنا مقصد تو گھر گھر پہنچانا ہے، چاہے خود مفت بانٹو یا خرید کے اس کو بیچو یا بھاؤ ٹو بھاؤ بیچو، لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو جیب سے نہیں بانٹ سکتے تو بیچیں اس کو اور لوگوں تک پہنچائیں کہ دعوت اسلامی کا تعارف ہے، دعوت اسلامی کوئی ڈھکی چھپی تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی کا رسالہ اللہ نے چاہا تو لوگ ہاتھوں ہاتھ آپ سے خریدیں گے اور زیادہ مقدار میں خریدیں گے، اور تقسیم کرنے کی بھی ترغیب دلائیں۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اسلامی بھائی مجھ سے سوالات کرتے ہیں، اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی کیسیٹیں بنتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ضرور رسالے اور کیسیٹیں وغیرہ خرید فرما کر خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ زور سے کہیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ مدنی تربیت گاہیں قائم ہیں، یہاں بھی تشریف لے جائیں اور مدنی تربیت گاہوں میں اپنے نام لکھوائیں اور مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نمازوں میں بھی دل لگے گا، نمازیں سیکھنے کو بھی ملیں گی، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری نیکیوں کے پتے لگیں گے آپ کو، اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کے اسباب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔
رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔